اس وقت یوپی کے اندر میں 2022 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ الیکشن انتہائی خطرناک ہوگا اور یہ الیکشن آئندہ کے حالات کو طے کرنے میں اس الیکشن کا بہت بڑا دخل ہوگا۔ اور یوپی کی جو حکومت ہوگی یہ آئندہ کے الیکشن میں یہ طے کرے گی کہ آئندہ ملک کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو الیکشن ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، ماں اور بہنوں سب سے گزارش کرتا ہوں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ظلم بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کتنا ظلم یوگی حکومت میں آپ حضرات کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ سب نے جو دیکھا ہے۔ ہاتھرس کے اندر میں ایک دلت بچی کا ریپ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو جلا دیا جاتا ہے راتوں رات، اس کے ماں باپ سے بھی پرمیشن نہیں لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کسانوں کے اوپر میں، ان کے سینوں کے اوپر میں جو گاڑیاں چلا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کورونا کال کے اندر میں، کورونا کی مہاماری کے اندر میں کیا ہوتا ہے؟ ہندو ماں اور بہنوں کی لاشوں کو گنگا کے اندر میں جو پھینکا جاتا ہے، اور ان کی لاشوں کو کتے بلی جو نوچ کر کھاتے ہیں، یہ حال جو ہے یوپی کے اندر میں ہو رہا تھا۔ اور 5 سال سے ظلم پر ظلم ہوتے جا رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، پچھڑوں کے ساتھ، یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، کمزور طبقوں کے ساتھ اس ظالم سرکار کا ظلم جو ہے بڑھتے جا رہا ہے۔ اب 5 سال سے مسلمان اور دلت پچھڑے سب یہ سہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس بار ہم نے اپنی سوچ کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے ووٹ کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، اور ہم نے آگے کے لیے، آئندہ مستقبل کے لیے اپنے آپ کو متحد نہیں کیا، تو آنے والے پھر 5 سال آپ ظلم کے لیے تیار رہیے۔ کیا آپ آنے والے 5 سال میں ظلم کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً آپ میں سے ہر ایک کی یہ آواز ہوگی کہ ہمیں یہ ظلم اب نہیں سہنا ہے۔ ہمیں اپنے تشخص کے ساتھ، ہمیں سمویدان نے، اس ملک کے آئین نے، اس ملک کے دستور نے جو ہمیں حق دیا ہے، ہمیں ان سارے حقوق کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ سارے حقوق کے ساتھ اب جینا چاہتے ہیں تو آئیے آپ اتحاد کی طرف بڑھیے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر ایک ایسے شخص کو جو یوپی کے اندر میں، یہ یوپی کے اندر نہیں، پورا ملک ہندوستان کے اندر میں جو مظلوموں کی آواز ہے، جو مظلوموں کی آواز اٹھاتا ہے، جو پچھڑوں کی آواز اٹھاتا ہے، جو دلتوں کی آواز اٹھاتا ہے، جو مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے، جو ہر کمزور کا بھائی ہے، جو ہر مجبور کا بھائی ہے، جو ہر پریشان حال کا بھائی ہے، وہ شخصیت ہے جس کو دنیا بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی۔ ہاں، یہ وہ اسد الدین اویسی ہے جو شاہانہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، جس کے پاس شہرت کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ شخص اپنے چین کو چھوڑ کر، اپنے سکون کو چھوڑ کر، اپنی راتوں کی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو مناتے ہوئے لوگوں کے مسائل میں دوڑتا ہے، لوگوں کے درد میں دوڑتا ہے، لوگوں کے درد پر آواز اٹھاتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ آیا؟ آواز اٹھانے والا سارے لوگ بابری مسجد کے اندر میں جب مسائل پیدا ہوئے، جب بابری مسجد کا فیصلہ ہوا ظالمانہ، تو سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ اکیلے آواز اٹھانے والا اسد الدین اویسی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 3 طلاق بل پاس ہوا، سارے لوگ ان کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے تھے۔ جتنی بھی سیکولر پارٹیاں تھیں، ان سب کے چہرے بے نقاب ہوئے، یہ سب ان کے ساتھ کھڑے تھے، ظالموں کے ساتھ کھڑے تھے، اور اکیلے اس پارلیمنٹ کے اندر میں 543 کے پارلیمنٹ کے اندر میں اکیلے اللہ کا شیر کھڑا ہو کر آواز لگا رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تبریز انصاری کو مارا گیا؟ سارے پارلیمنٹ کے اندر میں خاموشی طاری ہے، کوئی ایک آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اللہ کا شیر آواز اٹھاتا ہے، جسے دنیا اسد اویسی کہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اخلاق کو مارا گیا، سارے پارلیمنٹ خاموش ہے، ایک ہی شخص آواز اٹھا رہا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے
किसान बिल के ऊपर में पूरे तौर पर जो है समर्थन दिया, और पूरे तौर के ऊपर में जो किसानों के हिमायत के अंदर में जो है बयान देते रहे, वो कौन है? वो असद ओवैसी है। क्या आप जानते हैं सीए का बिल, जब सीए भी आया, आप जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अक्सर लोगों को मालूम नहीं था कि ये क्या चीज़ है, और उस बिल को फाड़कर वही वो शख्स है जिसने उस बिल को फाड़कर पूरे हिंदुस्तानियों को जगाया कि ये बिल कितना खतरनाक साबित होने जा रहा है, कितना खतरनाक साबित होने जा रहा है। और ये बिल सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि सभी धर्म के लोगों के लिए खतरनाक है, क्योंकि सीए होगा तो उसके बाद जो है एनआरसी लागू होगा, और एनआरसी आसाम के अंदर में किस तरह से लागू हुआ, वहां के हालात को पढ़िए। तो इसी तरह से आप जानते हैं मुसलमानों के कत्ले आम की बात की गई अभी धर्म संसद में। आप जानते हैं बहुत चंद दिन पहले की बात, यति नरसिम्हानंद जैसा खबीस जालिम बदतरीन इंसान ने मुसलमानों के कत्ले आम की मुहिम चला रखी है। और अभी हाल फिलहाल में, अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में, इलाहाबाद के अंदर में एक धर्म संसद होती है, और वहाँ भी इस तरह की जो बातें की जाती है, गांधी जी के साथ जो बदतमीजी की जाती है, इसी तरह से संविधान को ख़त्म करने की जो बातें की जाती है, धर्म संसद होती है, और धर्म संसद के अंदर में फिर यह अज़्म लिया जाता है, कत्ले आम की बात की जाती है, और इसी तरह से मुसलमानों को ख़त्म करने की बात की जाती है। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का वो ऐलान करते हैं।